انیس ہر بلحوث نے حسن پرستی تیار کی. معاف کیجیے مستر صاحب، آپ جمعہ پڑھ کے میں نے آپ سے کہا کہ میں چلا ہے. یہ کون سی بات تھی جو میں چلا ہے؟ چلا آیا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز تھی جو مجھے لے آئی. ایسی کون سی چیز؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. پھر یہی نہیں، آداب سے واقفیت ضروری نہیں. آپ کو معلوم ہے جن لوگوں نے انیس کی حیات کو پڑھا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انیس کے کتب خانے میں عربی اور فارسی علوم کی کتنی کتابیں موجود تھیں اور انیس کتابوں کے خریدنے کے کتنے شوقین تھے اور ایک ایک لفظ کے بارے میں ان کے ذہن میں کتنا تجسس تھا اور اس کے بارے میں وہ کتنی تحقیق کرتے تھے. اور ہم اس میدان میں ایک دم سے آپ نے ایک بات کا لفظ استعمال کیا. ابھی آپ نے بات میں آسما کر دیا. جب آپ کو اچھی طرح سے آپ لفظ شناس، اچھی طرح سے آپ کو لفظ کا شعور ہے تو آپ ایک ہی لفظ کو مختلف محلوں پہ کس طرح سے اسے استعمال کرنا چاہیے اس کے ہنر سے واقف ہو جائیں. ایک بات کا استعمال انیس نے یہاں کیا ہے، تجھے بات میں آسمان کو. ایک بات کا اتفاق سے میں نے کچھ چیزیں مستقبل صاحب کی نوٹ کی تھیں تو آپ دیکھ لیں کہ انیس نے کس طرح سے اس کا استعمال کیا ہے. بہت مشہور دیکھو جی دیکھو اس اختیار پہ یوں صبر کرتے ہیں. بات پہ سر، کیا چیز سر ہے، بات پہ ہم لوگ بڑھتے ہیں. ایک بات وہاں آپ نے سنی تھی، کیا چیز سر ہے، بات پہ ہم لوگ مرتے ہیں. دیکھو اس اختیار پہ یوں صبر کرتے ہیں. اور ایک بات یہاں کی تجھے بات میں آسما کر دیا. لفظ ایک ہے، محل مختلف ہیں اور دونوں جگہوں پر استعمال سے اس لفظ کی قوت میں کتنا اضافہ کر دیا اور آپ کو یہ بتا دیا کہ دیکھو لفظ کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. یہ تھے ابھی کہ جب میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ مرثیہ کہنا آسان نہیں ہے تو اس کے میرے پاس کچھ معقول دلائل ہیں. کتنا ہمیں پڑھنا چاہیے، کتنا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، کتنی ہماری ان علوم و فنون سے واقفیت ہونا چاہیے جن علوم و فنون کا اس مرثیے میں استعمال ہوتا ہے. آپ اگر صرف سپہگری کی اصطلاحات کو جمع کرنا چاہیں تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ سپہگری کے اوپر پوری واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انیس کے مراثی کو سامنے رکھ کر آپ اس میں جتنے بھی سپہگری کے متعلق اصطلاحات استعمال کیے گئے ہیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سپہگری کا فن کیا ہے. یہ ہے مرثیہ. ایسے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہی ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو انیس کے بنائے ہوئے حصار سے باہر نہیں نکال سکیں. اور اگر ہم انیس کے بنائے ہوئے حصار سے باہر نہیں، میں ہی نہیں کہتا، بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ ہم انیس سے آگے بڑھ گئے ہیں، کوئی تعجب نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انیس کے بنائے ہوئے حصار سے انیس سے آگے نکل جائیں، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ انیس کے بنائے ہوئے حصار سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، تب تو آپ مرثیے میں اضافہ کر سکیں. بہت اچھی بات کیا کہنے. ورنہ اگر آپ دوہرا رہے ہیں، اگر ریپیٹیشن ہے، اگر ڈپلیکیشن ہے تو آپ مرثیے میں کون سا اضافہ کرنا ہے سوائے اس کے کہ ہم آپ کی موضوع طبیعی کا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی قادر الکلامی کا مظاہرہ ہو سکتا ہے اس میں. لیکن مرثیے کو جہاں انیس نے چھوڑا ہے اس سے آگے اگر نہ بڑھائیں تو کم سے کم اس سے مختلف تو بنا کر دکھائیں. اگر آپ نے ایسا کیا ہے
تب آپ کامیاب ہیں. مثلا ان کا ایک مرثیہ ہے جو علم سے شروع ہوتا ہے. بہت سے لوگوں نے علم کریں گے, میں نے اس کو بہت غور سے پڑھا, اور ایسا نہیں ہے کہ میں بغیر پڑھے آ گیا اور آپ کے سامنے یہ میرا نہ تو منصب ہے نہ میری عادت ہے. آپ جس چیز کے بارے میں اظہار خیال کر رہے ہیں تو اس کو بغور اس کا مطالعہ کریں, چاہے آپ اس کے اوپر آپ کی منفی رائے ہو یا مثبت. تو آپ نے جو 5 مرثیے کہے, ایک بات مجھے آپ سے اختلاف ہے, جن 5 مرثیوں میں سے آپ نے بحر کا ایک تنوع کا اتنا لحاظ نہیں رکھا. یعنی میرا خیال 3 مرثیے ایک ہی بحر میں ہیں, اور وہ مرغوب ہوتی ہے. بعض قبائل کو بعض بحریں جو ہیں مرغوب ہو جاتی ہیں, تو آپ کے ساتھ بھی یہی رہا کہ وہ بحر آپ کو مرغوب ہے. اس لیے آپ نے کیا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض خاص بحروں میں ہماری طرف زیادہ رواں ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ رہی. لیکن یہ جو 5 مرثیے ہیں, ان 5 مرثیوں میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ کچھ ہٹنے کی کوشش کی ہے, کچھ نئی طرح سے چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی, کچھ نئی ترکیبوں کو وضع کرنے کی کوشش کی, کچھ نئی لفظیات کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے. آپ بہت سے مرثیے نہ بھی کہیں, لیکن اگر آپ نے 1-2 مرثیوں میں اس بات کو کر کے دکھا دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب ایک بات اور جناب علی, اس بات پر بھی ہمیں بڑا فخر ہے. ابھی بھی معاف کیجیے, مرثیہ گوئی کی بات نہیں, صرف مرثیہ خوانی کے میدان میں. مرثیہ خوانی کا میدان بھی ابھی ہمارے یہاں مکمل نہیں. یہ بات ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت کو اچھی نہ لگی, میں آپ کو ممکن ہے کہ خوش کر کے نہ جاؤں. مرثیہ پڑھنا آسان نہیں, جس طرح مرثیہ کہنا آسان. زیادہ مشکل. بالکل زیادہ مشکل اس لیے ہے کہ اگر آپ لفظوں کے زیر و بم سے واقف نہیں ہیں, وہی بات تو یہی ہے. اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ ایک بند کے لفظی نظام میں کہاں آپ کو ٹھہرنا ہے, کب آگے بڑھنا ہے, کہاں پاس دینا ہے, کہاں وقفہ دینا ہے, معنی کو کس طرح سے اجاگر کرنا ہے قرأت کے ذریعے, تو آپ اچھا مرثیہ نہیں پڑھ سکتے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. سر پر جو پڑی تو کیے خود و سر و گردن, گردن سے چلی تابا کمر کاٹ کے جوشن, جوشن سے جو اتری تو لیا زین کا دامن, دامن سے چلی تیز تو 2 ہو گیا توسن, قبضہ تو رہا دست جناب شہدی میں, اور تاثر دمبالا درائی وہ زمین. نہ یہ بات تو میں نے بند پڑھ دیا آپ کے سامنے اسی طرح پڑھ دیا. اب یہ پڑھت کا بند, یہ کس طرح سے پڑھا جائے گا, یعنی باعتبار لہجہ اور باعتبار قرأت اس کو کس طرح سے پڑھیں کہ سامعین جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں اس سے پوری طرح واقف ہو جائے. یہ سر پر جو پڑی تو کیے خود و سر و گردن, گردن سے چلی تابا کمر کاٹ کے جوشن, جوشن جس جوشن سے جو اتری تو لیا زین کا دامن, دامن سے چلی تیز تو 2 ہو گیا توسن, قبضہ تو رہا دست جناب شہدی میں, اور تاثر دمبالا درائی وہ زمین. اس میں پازز ہیں, وقفے ہیں, اور یہ انیس اس لیے یہ خیال غلط پیدا ہو گیا ہے کہ انیس جو ہیں وہ مرثیے کو اس طرح سے پڑھتے تھے, ہاتھ ہلا کے اور ہلا کے, جسم کے حرکات و سکنات سے وہ معنی اپنے سامعین تک پہنچا دیتے. یہ تھا. یہ جناب علی, میں نے صرف آپ سے عرض کیا کہ یہ وہ موقع ہیں کہ ہم ان موقعوں پر اس طرح کی گفتگو کے ذریعے خود اپنے آپ کو بھی مزین کرتے ہیں.
اور یہ باتیں اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ لکھنؤ، آپ یہ بات کہتے ہوئے شاید مجھے وہ ہو کہ میں ظاہر ہے کہ شارف صاحب یا میں یا آپ حضرات جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی جاتے رہتے ہیں اور لکھنؤ سے باہر بھی جاتے رہتے ہیں. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ لکھنؤ کو کتنے احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے. بات کرنے والا ہم سے لرزتا ہے کہ یہ لکھنؤ کے ہیں، یہ لکھنؤ کے ہیں، یہ ہماری گرفت کریں. شاعر ہو یا ادیب یا نقاد، وہ اگر یہ سمجھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ لکھنؤ کے ہیں تو وہ محتاط ہو جاتے ہیں اور حساس ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے زبان کھولنا گویا اپنے آپ کو گرفت میں لانا. یہ وہ لکھنؤ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں جس طرح کے سامعین تھے اس کے سامنے انیس اپنے آپ کو کیا کہنا ہے وہ انیس تیار ہو کر آتے تھے، انیس تیار ہو کر آتے تھے ان سامعین کے سامنے کہ یہ ایسے نقطہ شناس سامعین ہیں، ایسے نقطہ رس سننے والے ہیں کہ کہیں نہ کہیں میری گرفت ضرور ہو سکتی ہے. اس لیے وہ مرثیات پڑھنے سے پہلے ریہرسل کرتے تھے اور یہ دیکھ لیتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ زبان سے اس طرح کا نہ نکل جائے کہ سامعین کو کہنے کا موقع ہے. جناب علی، یہ مرثیات کہنا اور مرثیات پڑھنا یہ دونوں بہت مشکل ہے، اور ان کے لیے جتنے ہنر کی، جس کمال کی، جس مطالعے کی، جس بصیرت کی، جس لفظ شناسی کی ضرورت ہے وہ ہم میں سے کتنوں کے پاس ہے کہ ہم خود جانتے ہیں. اس لیے اب لکھنؤ میں جو لوگ مرثیے کی طرف مائل، میں نہیں کہتا کہ وہ ان تمام دولتوں سے مزین نہیں، لیکن انہیں حساس اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو زیادہ اس طرح سے عزت کرنے کی ضرورت ہے. تبھی وہ مرثیہ ہمارے سامنے آئے گا جس مرثیے کے ہم ہنوز منتظر. آپ کو شاید یہ بات بھی اچھی نہ لگے کہ بہت سے لوگوں نے، میں اب آپ مستر صاحب کی طرف آ کے ختم کروں گا کہ جوش لیے تھانی کتاب ہم انیس سے آگے نکل جائیں، اور ان کے ظاہر ان کے تمام لوگوں نے یہ بات پیدا کر دی کہ آپ تو لفظ کے بادشاہ ہیں. لیکن ہوا کیا؟ ایک بہت عام سا فرق ہے جو انیس اور جوش میں، اور جس کی وجہ سے انیس زندگی، جوش زندگی بھر انیس نہ بن سکے نہ بن سکتے تھے. انیس 10 شعر معنی کے لیے ایک شعر کا لفظ لاتے تھے، 10 شعر معنی کے لیے ایک شعر کا لفظ لاتے. جوش ایک شعر معنی کے لیے 50 شعر کا لفظ لے آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. یہ فرق ہے انیس اور جوش میں. اسی بنا پر جوش لفظ بازی کا مظاہرہ کرنے کے بعد بھی انیس تک نہیں پہنچ سکے. اور یہ مت سمجھیے کہ مرثیہ جو ہے وہ صرف واقعات کربلا سے تک محدود ہے. انیس کا کمال یہ ہے، انیس کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان واقعات کے پردے میں کیا نہیں بیان کر دیا. آپ لکھنؤ کے ہیں، میں جو پڑھ رہا ہوں آپ سمجھ نہیں، اور نہیں سمجھیں گے تو بعد میں بتاؤں گا. مرثیہ کہہ رہے ہیں انیس، کربلا کا منظر آپ کے سامنے کہاں کا ہے یہ آپ دیکھیں. در پر کوئی روتا ہے کوئی راہ گزر میں، تاریخ ہے دنیا کسی غمگین کی نظر میں، ہیں جمع محلے کی جو سب عورتیں گھر میں، ایک حشر ہے ناموس شہ جن و بشر میں، سب مل کے بکا کرتے ہیں جب آتا ہے کوئی، یوں روتے ہیں جس طرح سے مر جاتا ہے کوئی. وہ غم ہے کہ آرام کا جویا نہیں کوئی، راتیں کہیں گزری ہیں کہ سویا نہیں کوئی. اشراف ہیں جتنے وہ نکلتے نہیں گھر سے، دروازے نہیں کھولتے لٹ جانے کے ڈر سے. ہو جاتی ہے جب شام تردد میں سحر سے، سب کرتے ہیں سجدے کہ بلا ٹل گئی سر سے. یہ ظلم یہ بیداد نہیں اور کسی پر، مولا یہ تباہی ہے محبان علی پر. آشوب ہے اس شہر میں خلق کے سرتاج،
جو دین کے ستون تھے وہ مکاں ہو گئے تاراج، کیا کیا شرفا نان شبینہ کو ہے محتاج، کل قتل ہوا وہ جو گرفتار ہوا آج، کچھ خوف سے مخفی ہیں گرفتار ہیں کچھ لوگ، بگڑے ہوئے آمادہ پیکار ہیں کچھ لوگ، آفت ہے الگ الگ مصرے پڑھوں، آفت ہے محلوں پہ بقا، آفت ہے محلوں میں بقا، بند ہے بازار۔ یہ انیس کا مرثیہ ہے، اس مرثیے میں کوفے کا بیان 1857 کے غدر کے بعد یہی بالکل یہی صورتحال لکھنؤ کی تھی، بالکل یہی صورتحال لکھنؤ کی تھی۔ اگر آپ کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ بیان کوفے کا ہے تو آپ 1857 کے بعد کے غدر کو ان بدلوں میں زندہ ہوتا ہوا دیکھ سکتے۔ یہ ہیں اور میں نہیں، ہم مرثیے کے مرثیے پڑھتے جاتے ہیں، مرثیے کا پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا، ہم نے 1000 بار مرثیہ پڑھا ہے جناب حر کے حال کا، لیکن یہ بات ہم کو پاکستان کے ایک نقاد نے بتائی اور ان کا نام ہے سلیم احمد، ہم نے 1000 بار پڑھا تو اس بیت کے اوپر سر ڈھکتے تھے، ہاں ہوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں، یہ ستمبر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں۔ ان کے مضمون میں انہوں نے ایک مصرع کچھ اڑا دیجیے مولا، ہم آج تک نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس شخص نے ہم کو بتایا کہ یہ کون سی نیند ہے اور یہ موت ہے اور انیس نے اسے کیا بنا دیا۔ اب یہ کچھ اڑا دیجیے مولا مجھے نیند آئی۔ یہ انیس ہیں کیا؟ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی؟ آپ سوال کیجیے کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے؟ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اسی مصرے سے آپ کو جواب ملے گا، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی۔ تو یہ جناب علی معاف کیجیے گا، آپ کی کتاب کے اوپر مجھے گفتگو کرنی ہے، لیکن میں بہت معافی کے ساتھ اس مہذب معدب اس ذیل مجلس سے بہت معافی کے ساتھ میں نے یہ باتیں کی۔ میں یہاں آیا اور چلا آیا اس لیے کہ میں نے آپ کے 5 مرثیے پڑھے، میں مرثیے تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا، اور میں نے ایک بات کو محسوس کی کہ شبلی نے جو معیار قائم کیا تھا، ایک ہی معیار قائم کیا، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے مرثیے کی تنقید کو اور مرثیے کو پہلی بار انہوں نے یہ کہا کہ نہیں صاحب یہ کون سی بات ہوئی کہ تبدیلی جو ہیں وہ تبدیل کو بڑا کہہ رہے ہیں، انیسی امیر کو کہہ رہے ہیں، نہ، علمی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ کون بڑا ہے۔ اور پہلی بار جو معیار قائم دی، بہت سے معیار قائم کیے، انہوں نے سب سے بڑا معیار قائم کیا اور وہ معیار تھا کہ انہوں نے اگرچہ صحیح تعریف متعین نہیں کی لیکن یہ بتایا کہ بلاغت کیا ہے اور فصاحت کیا ہے، یہ 2 چیزیں، اور اس کا جتنا انیس نے خیال رکھا ہے اور اس میں جتنا ہمارے یہاں التباس ہے، کنفیوژن ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ بلاغت کیا اور فصاحت کیا ہے، لیکن جہاں بلاغت ہے وہاں فصاحت ضرور ہوگی، اور بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ مقتضائے حال کے مطابق، کیا کہنے ہیں، بس یہ چیز میں نے آپ کے یہاں دیکھی اور میں چلا کہ جو کچھ ہے وہ مقتضائے حال کے مطابق، اور مقتضائے حال کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ اب یہ تو ناانصافی ہوگی کہ ان کے کلام، ان کا کچھ کلام نہ آپ کے سامنے بتایا جائے اور اس کے محاسن نہ بتایا جائے، میں یہاں سے چلوں تو آپ مرثیہ کہہ رہے ہیں، اور یہ مجھے آپ کا مرثیہ یہ مصرع اچھا لگا، حاسد حسد کریں تو نہیں میں ملول، کبھی ملول نہ ہوئیے، یہ ہوتا ہے بہت اس میں جیسے کچھ ہنر آ گئے، یہ میر بہت پہلے کہہ چکے ہیں، اگر آپ میں کوئی ہنر ہے تو عیب اس لیے ہوتا ہے کہ حاسدین آپ نے عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کے آپ دیکھیے کچھ مصرے، لوح شرف کے نور کی تحریر سے حسین، یہ آج کا مصرع، یہ انیس کے زمانے کا مصرع، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عہد حاضر کا مصرع ہے۔ لوح شرف کے نور کی تحریر سے حسین، اے لامکاں کے نور سے روشن مکان علم، علم کے اوپر انہوں نے جتنے بند کہے ہیں بہت اچھے بند۔ اب وہی جو انیس کے یہاں بہت خیال رکھتے کہ کہیں تاکید نہ آئے، نہ لفظی نہ معنوی، دونوں جہاں میں ان کی نہیں ہے کوئی مثال،
یہ وہ مصرع ہے کہ جس کی نسل نہیں کی جا سکتی، اسی کو کہتے ہیں ہم سہج منکر۔ کیا کہنا ہے زبان میں؟ چھایا ہوا سروں پہ ستم کا سحاب تھا، یہ رواں مصرے۔ اب سائیکی میں ہماری انیس کس طرح سے ہیں؟ سائیکی کا مطلب لاشعور، دیکھیں آپ اس کی بھی مثال ہے، آپ اس کا خیال نہ کریں۔ زی جاہو، یہ ان کا مصرع ہے، زی جاہو زی جلال و گل اندام و محروم، یہ ہماری سائیکی میں ہے نا۔ آپ کے ذہن میں مصرع آیا، چرخوں نجوم و شمس و قمر شہر و دشت و در، یہ انیس کا مصرع ہے۔ جاندار گرد بار عدو کش ظفر پسند، یہ انیس کا، لیکن ان کی سائیکی میں ہے، لیکن اس سائیکی کو انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا ہے، یہ ذکر تھا کہ آ گئے سلطان دہر و بر۔ اب جب آپ یہ مصرع پڑھتے ہیں تو ہمیں انیس، یہ ان کا مصرع ہے، ہمیں انیس کے دو مصرے یاد آتے ہیں۔ یہ ذکر تھا کہ دور سے ظاہر ہوئے نشان، پہلی گرہ سے اس مصرے کی طرف جاتا ہے، اور سلطان دہر و بر سے مصرع ذہن منتقل ہوتا ہے، دیکھی جو یہ عنایت سلطان دہر و بر، یہ انیس کا مصرع۔ بعض مصرے ان کے اتنے ہیں کہ اترا ہوا تھا رنج سے چہرہ فرات کا، آپ کے ذہن میں آیا کوئی مصرع انیس کا بہت ہی مشہور؟ کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات، یہ سائیکی ہے۔ اور اگر ہماری سائیکی میں کوئی چیز ہے اور اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اس سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ سائیکی میں رہنا چاہیے، لیکن اس سائیکی سے اپنے آپ کو آزاد بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو چیز آپ کی سائیکی میں نہیں ہے تو اگر آپ انیس کے مرثیوں کو جب تک ماڈل نہیں بنائیں گے، اس سے سیکھیں گے نہیں، تو آپ اچھا مرثیہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ جناب علی ہمارے مستر جمن پوری صاحب مبارکباد کی مستحق ہیں کہ وہ مرثیے کو، مجھے یقین ہے جتنا میں نے اب تک پڑھا ہے، اس کی روشنی میں مجھے یقین ہے کہ وہ مرثیے کو، اور ان میں یہ جوہر بھی ہے اور یہ قوت بھی ہے کہ وہ مرثیے کو الگ یعنی انیس کے اشار سے نکال کر ایک مختلف شکل میں ہمارے سامنے لا سکتے ہیں۔ اب تک پورے جو مرثیے کہیں اس کی روشنی میں یہ بات ہم یہاں پر یقین سے کہہ سکتے ہیں۔ کیا جو ان کی کم کامیابی؟ میں سمجھتا ہوں اسی کامیابی کے لیے انہیں مبارکباد کا مستحق ہونا چاہیے۔ تو میں اس موقع پر انہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسا مجموعہ وہ لائے جس کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں یہاں اس طرف دوڑا اور کھنچا ہوا چلا آیا۔ بہت بہت شکریہ۔ نہایت پرمغز گفتگو آپ مرثیے کے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے۔ آپ دیر سے تشریف لائیں، میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے سامنے اگر نہیں ہے تو اس طرح کے سامعین ہوں، اور اگر ان کے مرثیوں کی سے یہ تربیت کر سکتے ہیں تو اس سے عمدہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ استاد محترم انیس اشفاق صاحب نہایت پرمغز گفتگو کر رہے تھے مرثیے کے حوالے سے، اور یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ ہمارے اردو ادب کا سب سے عظیم ترین سرمایہ رسائی ادب ہے، مرثیہ ہے۔ انیس اور ضمیر کے حوالے سے اس بات کو غالباً گلرانہ میں عبدالحی صاحب نے بھی اس کے معترف ہیں کہ عربی اور اردو کا تقابل کیجئے تو عربی میں اگر غزل ہے تو اردو سے بہت زیادہ اس کا قد ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ اردو غزل زمین ہے اور عربی غزل آسمان ہے، اردو مثنوی زمین ہے اور عربی مثنوی آسمان ہے، اردو قصیدہ زمین ہے اور عربی قصیدہ آسمان ہے۔ لیکن ان کو یہ لکھنا پڑا کہ انیس کی وجہ سے اردو مرثیہ آسمان ہے اور عربی مرثیہ زمین ہے۔ تو اس اعتبار سے پوری ادبی کائنات جو اردو کی ہے وہ مرثیے پر ہی ڈپینڈ ہے۔ رزمیہ شاعری کا کوئی وجود ہی نہ ہوتا ہماری زبان میں اگر انیس و ضمیر کے قائم کیے ہوئے فریم کے تحت یہ مراثی عالم شہود میں نہ آتے۔ بہرحال اب اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں بہت ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں پروفیسر فضل انعام صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور
اپنے افکار سے سامعین کو نوازیں.